معزز میرے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، ہم سب کے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مفتی الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبلا میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت مولانا شاکر رضا صاحب قبلہ پہلے صرف شاکر رضا تھی، جب انہوں نے علم حاصل کیا تو علامہ بعد میں ہوئی، مولانا بعد میں ہوئی، حافظ قرآن بعد میں ہوئی، قاری قرآن بعد میں ہوئی، آپ کی خطیب و امام بعد میں ہوئی۔ اب آپ کو بریلی شریف لے چلتا ہوں۔ حضرت حامد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئی تو حامد رضا خان تھی، حجت الاسلام بعد میں ہوئی۔ مصطفیٰ رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئی تو مصطفیٰ رضا خان تھی، مفتی اعظم ہند بعد میں ہوئی۔ احمد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئی تو احمد رضا خان تھی، پیشوائے اہل سنت بعد میں ہوئی، مجدد ملت بعد میں ہوئی، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئی۔ حضرت علاء الدین صرف علاء الدین تھی، صابری کلیری بعد میں ہوئی۔ حضرت نظام الدین صرف نظام الدین تھی، محبوب الاولیاء بعد میں ہوئی۔ حضرت معین الدین صرف معین الدین تھی، حضرت معین الدین صرف معین الدین تھی۔ خواجہ پیا بعد میں ہوئی، ہند الولی بعد میں ہوئی، عطائے رسول بعد میں ہوئی۔ عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی تھی، پیر پیراں بعد میں ہوئی، میر میراں بعد میں ہوئی، شاہ جینا بعد میں ہوئی۔ اب کو اور آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو، جب پیدا ہوئی تو صرف ابو بکر تھی، صدیق بعد میں ہوئی۔ حضرت عمر صرف عمر تھی، فاروق اعظم بعد میں ہوئی۔ حضرت عثمان صرف عثمان تھی، ذو النورین بعد میں ہوئی۔ حضرت علی صرف علی تھی، حیدر کرار بعد میں ہوئی۔ شیر خدا بعد میں ہوئی، داماد رسول بعد میں ہوئی۔ آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت آدم کو دیکھو، جب پیدا ہوئے تو صرف آدم تھی، صفی اللہ بعد میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ صرف موسیٰ
موسیٰ تھی، کلیم اللہ بعد میں ہوئی، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھی، خلیل اللہ بعد میں ہوئی، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھی، ذبیح اللہ بعد میں ہوئی، حضرت نوح صرف نوح تھی، نصیب اللہ بعد میں ہوئی، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھی، روح اللہ بعد میں ہوئی۔ مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین پہلے ہیں، ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہیں، رسول اللہ پہلے ہیں، ہمارے نبی آمنہ خاتون کے نور نظر بعد میں ہیں، حبیب اللہ پہلے ہیں، ہمارے نبی عبد المطلب کے پوتے بعد میں ہیں، رحمت للعالمین پہلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت تشریف لے آجائے۔ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے، میں زیادہ وقت نہ لوں گا، بس تھوڑی دیر اور سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک دن آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ کر ٹوٹ جا رہا ہے، اللہ اکبر، اعزا احبا اقربا سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، سب کو شفیع کی تلاش ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، مگر ہم محبت والے ہیں، ہمارا حال یہ ہوگا، ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا دو جہان نے فرمایا، ناظم نے سلطان نے فرمایا، حاکم ارض و سماوات نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، میں ہی تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے قیامت کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرات بتاؤ کہ آپ نے قیامت کی کیا تیاریاں کی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مولانا نمازوں کی پابندی کیوں کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، بڑھاپے کے لیے سہارا کیوں بنتے ہیں، ہم یتیموں کے لیے سہارا کیوں بنتے ہیں، تسبیح و تحلیل اپنا معمول بنا کر اس کی کثرت ہم کیوں کرتے ہیں، محفل میں آ کر علماء کی تقریر کیوں سنتے ہیں؟ یہ سب ہمارا اور آپ کا جواب ہوگا، یہ سب ہمارے لیے قیامت کی تیاریاں ہیں، یہ سب ہمارا اور آپ کا جواب ہوگا۔ مگر ایک صحابی کی بولی بول رہا ہوں، ایک صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے قیامت کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس وقت میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، روزے کے پیش نہیں کروں گا، اپنے حج و زکوٰۃ کو پیش نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پہ فخر نہیں ہے، مجھے اپنے حج و زکوٰۃ پہ فخر نہیں ہے، مجھے اپنے صدقہ و خیرات پہ فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کی جو سب سے بڑی تیاری میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ نہ طاق پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ نہ طاق پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، یا رسول اللہ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تو آقا دو جہان نے فرمایا، جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت پیش کروں گا، تو آقا دو جہان نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب میں کہنا
کہنا چاہوں گا کہ جو دنیا میں دنیا دار سے محبت کرے گا، گنہگار اور بدکار سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ گنہگار اور بدکار کے ساتھ رہے گا، اور جو دنیا میں غوث پاک سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن بھی غوث پاک کے ساتھ رہے گا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم سنی مسلمان خواجہ پیا سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہیں، صداقت کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں، عدالت کے علم بردار سے محبت کرتے ہیں، شجاعت کے شاہ سوار سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے آقا داتا ماوا مرجع سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کی محبت قیامت کے دن پیش کریں گے، اور وہاں بھی اعلان کریں گے کہ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔